غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔ غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، اس زمانے میں آپ بغداد تشریف لائے جب حالات ایسے تھے کہ حق بولنا دشوار تھا، اور آپ جب مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگ گئے، ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی آپ کو روک نہ سکا، اور آپ کی یہ حقانیت کی تبلیغ پھیلتی گئی۔ شروع میں 10 لوگ، پھر 20 لوگ، پھر 100 200، پھر 1000 2000۔ غوث اعظم نے چند مہینوں میں جو خطبات دیے، آپ کے خطبات کا عالم یہ تھا کہ پھر 70,000 کا مجمع برابر سننے کے لیے آیا کرتا۔ اور غوث اعظم کا یہ خطبہ ایک نہیں، ہزاروں خطبات ہیں۔ جب آپ خطبہ دیتے تھے، ایک بات یاد رکھیں، زبان اگر پاک ہو اور اللہ کی نبی پاک کی شریعت طاہرہ بولتی ہو، اس زبان میں بلا کا اثر ہوتا ہے، اللہ کریم کی طرف سے اثر ڈالا جاتا ہے۔ حق بات اگر بلند آواز سے کہو، یہ مت دیکھو کہ میں کون ہوں، یہ دیکھو کہ کلام کس کا ہے۔